إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، سال بھر کے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ اس وقت چل رہا ہے جس کا ایک اشرہ ختم ہو چکا ہے، دوسرا اشرہ شروع ہو چکا ہے اور اسی طرح سے یہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کو ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العزت اس مبارک مہینے میں ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے آزادی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور اللہ تعالی نے یہ خصوصیت خاص طور پر قرآن مجید کے اندر ہی ذکر فرمائی۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، کس لیے؟ ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور ہدایت کی کھلی دلیلیں ہیں، واضح دلیلیں ہیں، اور ایسی دلیلیں ہیں کہ جو حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے کافی ہیں، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اس مبارک مہینے کی یہ بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی سب سے افضل کتاب نازل فرمائی۔ یوں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس ماہ مبارک کا اس قرآن مجید کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور ہم مسلمانوں کو اور پوری امت اسلامیہ کو اس گہرے تعلق کا ادراک کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ آ کے ختم ہو جائے اور اس امت اسلامیہ کے لوگ اس قرآن مجید کے ساتھ اپنی وہی روش رکھیں، اپنا وہی طرز عمل رکھیں کہ جو طرز عمل امت اسلامیہ کے بے شمار لوگ باقی 11 مہینوں کے اندر قرآن مجید کے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ روش تبدیل ہونی چاہیے، کم از کم
اس مبارک مہینے کے اندر یہ طرز عمل چینج ہونا چاہیے جو پچھلے 11 مہینوں کے اندر جاری رہتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس قرآن مجید کو اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے، اٹھا کر اس کو پڑھنے کی بھی ان کو توفیق نہیں ملتی، اور سمجھنا تو دور کی بات ہے، اس میں تدبر کرنا تو دور کی بات ہے، اور اس کی تعلیمات اور اس کی ہدایات کو پڑھ کر ان پہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے۔ بے شمار لوگوں کو قرآن مجید کو اٹھا کر پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ یہ جو روش اور یہ افسوسناک طرز عمل ہے جو 11 مہینوں میں جاری رہتا ہے، یہ کم از کم اس مبارک مہینے کے اندر اس کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، کیونکہ اس ماہ مبارک کا اس قرآن مجید کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں بھی تبدیلی محسوس کی جاتی تھی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا اور آپ کا جو طریقہ تھا اس قرآن مجید کے ساتھ، اس میں واضح طور پر تبدیلی جو ہے وہ محسوس کی جا سکتی تھی، جو کہ آج ہم اپنے اندر محسوس نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ اور یہاں یہ بات معلوم رہے کہ سخاوت سے مراد صرف مال کی سخاوت نہیں، بلکہ سخاوت سے مراد تمام کی تمام نیکیوں کے اندر سخاوت، یعنی کھلے دل کے ساتھ، اور آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف نیکیوں کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، اعمال خیر کے اندر، اور اسی کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف سبقت لے جاؤ، نیکیوں کی طرف لپکو اور نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ایک مسابقہ کی، کمپٹیشن کی فضا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فضا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور سبقت حاصل کرنے کا ماحول ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت وہ ماحول خود پیدا کرتا ہے۔ رمضان کی پہلی رات سے ہی اللہ رب العزت جب جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت خود ایک ماحول پیدا کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ رب العزت کہ مسلمان آگے بڑھیں اور صرف مال کے اندر سخاوت نہیں بلکہ وہ ساری کی ساری نیکیوں کے اندر وہ سخاوت کا مظاہرہ کریں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماحول سے بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال خیر کے اندر، نیکیوں کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، سخاوت۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَجْوَدْ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان المبارک کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے، ہر رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتے تھے، اور آ کر کے کیا کرتے تھے؟ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ یہ جو مدارسہ ہے اس کی تفسیر میں اہل علم نے لکھا ہے، قرآن کا مدارسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا دور کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کو قرآن سناتے تھے، اور جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے۔ تو یہ مدارسہ ہے قرآن مجید کا دور کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من الريح المرسلہ، اجود بالخیر من الريح المرسلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کی طرف اس طرح تیزی کے ساتھ بڑھتے تھے کہ اتنی تیزی جو ہے وہ تند و تیز ہوا میں بھی نہیں ہوتی جتنی تیزی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہوتی۔ کس چیز کے لیے؟ نیکی کی طرف بڑھنے کے لیے۔ آج یہ جذبہ ہمارے اندر کیوں نہیں نظر آتا ہے؟ یہ جذبہ ہمارے اندر کیوں مفقود ہو گیا ہے
کہ ہمارے لیے رمضان کا مہینہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ پچھلے 11 مہینے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، روزہ رکھ لیتے ہیں اور رات کو تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن باقی ساری چیزیں ویسے ہی چلتی رہتی ہیں۔ کیوں ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا؟ وہ ماحول جو اللہ رب العزت رمضان کی پہلی رات سے ہی پیدا کر دیتے ہیں، اس ماحول سے ہم لوگ فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ہم بھی اس کمپٹیشن میں، مسابقے کے اندر بھرپور حصہ لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ تو ایک تو یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں گہرا لنک ہے۔ اور تیسری دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس کو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کیا کہے گا؟ کہے گا اے ربی منعته الطعام والشہوات بالنہار، اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے، روزہ کہے گا کہ میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے دن کے وقت روکے رکھا۔ یہ روزے کی شفاعت، اس بندے کو میں نے دن کے وقت کھانے پینے سے روکے رکھا۔ لیکن کیا صرف کھانے پینے سے روکے رکھا؟ نہیں، ایک اور چیز بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ شہوات، اور جتنی بھی شہوات تھی ان تمام شہوات سے میں نے اس کو دور رکھا۔ اور یہ بڑی ہی قابل غور بات ہے۔ کیا ہم لوگ، ہمارا روزہ جو ہے وہ ہمیں صرف اور صرف کھانے پینے سے روکتا ہے، یا پھر ہمیں تمام کی تمام شہوات کو چھوڑنے اور ان سے دور رہنے کی دعوت دیتا ہے؟ ہمارا روزہ ہماری ہیلپ کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم جہاں کھانے پینے کو روکے وہاں ساری کی ساری شہوات کو ترک کر دیں۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں شہوات مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ ان شہوات میں سے ایک بڑی شہوت جو آج مسلمانوں کی گمراہی اور فتنے کا ذریعہ ہے وہ یہ موبائل کی شہوت ہے۔ یہ ایک شہوت ہے جو آج ہر چھوٹے بڑے کو لگی ہوئی ہے، مرد اور عورت کو لگی ہوئی ہے والعیاذ باللہ۔ اور کوئی اس شہوت کے اندر زیادہ مبتلا ہے تو کوئی اس کے اندر کم مبتلا ہے، لیکن سارے کے سارے لوگ بلا استثناء الا من شاء اللہ، سارے کے سارے لوگ اس کی شہوت میں مبتلا ہیں۔ تو میرے بھائیوں، روزہ جب سفارش کرے گا قیامت کے دن تو وہ یہ کہے گا کہ میرے رب میں نے اس کو کھانے پینے سے بھی روکے رکھا، اس کو شہوات سے بھی روکے رکھا، لہذا ہمارا روزہ ہمیں کھانے پینے سے بھی روکے اور ہمیں باقی ساری کی ساری شہوات سے روکے، تو تب یہ ہمارا روزہ قیامت کے دن ہمارے حق میں شفاعت کرے گا۔ فشفعنی فیہ، اے میرے رب میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما۔ ویقول القرآن، پھر قرآن شفاعت کرے گا، وہ کہے گا منعتہ النوم باللیل، اس کو میں نے رات کو سونے سے روکے رکھا۔ یہ اٹھاتا تھا قرآن مجید کو پڑھتا تھا، اس کی تلاوت کرتا تھا اور اس کے اندر تدبر کرتا تھا، غور و فکر کرتا تھا، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کا مطالعہ کرتا تھا۔ اس قرآن مجید کے اندر اے اللہ تیرے جو احکامات تھے، تیری جو تعلیمات تھیں، تیرا جو دین تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا اور پھر یہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ فشفعنی فیہ، اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فیشفعان، تو پھر ان دونوں کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا، روزے کی شفاعت کو بھی، قرآن مجید کی شفاعت کو بھی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم روزے کا بھی حق ادا کریں اور قرآن مجید کا بھی حق ادا کریں۔ اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا اور رمضان کے روزوں کا قرآن مجید کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، لہذا ہمیں ان ایام کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور ان ایام کو، اس ماہ مبارک کے ان مقدس ایام کو، بابرکت ایام کو، ہمیں ان ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے قرآن مجید سے اپنا گہرا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ گہرا تعلق کس طرح سے ہوگا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے جو وحی نازل کی جاتی ہے یعنی قرآن مجید، اس کی تلاوت کیا کیجیے۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ کے کلمات کو کوئی چینج تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ ولن تجد من دونه ملتحدا، ان الفاظ پر ذرا غور کریں۔ اور یہ وہ آیت ہے جس کو آپ لوگ، یہ سورۃ الکہف کے اندر ہے، ہر جمعہ کو آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ کبھی اس آیت پر رک کے اس کے معنی اور اس کی تفسیر کے اندر غور کریں۔ اللہ نے فرمایا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اگر آپ اس قرآن مجید کو چھوڑ دیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو چھوڑ کر آپ کو کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ آپ کو اگر کوئی پناہ گاہ ملے گی تو قرآن مجید کے اندر ملے گی۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کے کلمات کو چینج کوئی نہیں کر سکتا، تبدیل کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ لیکن اس قرآن مجید کو اگر لپیٹ کے رکھ دیں گے، نہ اس کو پڑھنے کی زحمت کریں گے، نہ اس کو سمجھنے کی زحمت کریں گے، نہ اس سے نصیحت حاصل کرنے کی زحمت کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اس کو چھوڑ کر کسی بھی پناہ گاہ کے اندر پناہ نہیں لے سکتے، پھر آپ تباہی بربادی کی طرف جائیں گے، گمراہی کی طرف جائیں گے۔ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اللہ رب العزت کا، اور بالاولا ہم سب کے لیے، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، یہ 21ویں پارے کی پہلی آیت، اس میں بھی اللہ رب العزت نے تلاوت کا حکم دیا۔ اور اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، اللہ کے فرمانبرداروں میں سے بن جاؤں، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور اس کا بھی حکم دیا گیا مجھے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کا حکم اللہ رب العزت نے نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، بلکہ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تمام کے تمام افراد کے لیے بھی ہے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، امت اسلامیہ کے تمام لوگوں کے لیے حکم اللہ رب العزت کا قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اور پھر یہ جو تلاوت ہے میرے بھائیو، آپ یوں سمجھ لیں یہ تلاوت کرنا جو ہے یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کے ساتھ بہت بڑی تجارت ہے، ایک بڑا بزنس ہے، بڑا ہی پروفیٹیبل، بہت ہی پروفیٹیبل بزنس ہے، جو آپ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اس ذات کے ساتھ کرتے ہیں، اس اللہ کے ساتھ کرتے ہیں کہ جس کے پاس دنیا بھر کے خزانوں کی چابیاں، دنیا بھر کے خزانوں کی چابیاں جس اللہ کے پاس ہیں، آپ اس کے ساتھ بزنس کرتے ہیں۔ وہ کیسے ہوگا بزنس؟ وہ قرآن مجید کو اٹھا کر پڑھنے کے ساتھ ہوگا، اس کی تلاوت کے ساتھ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، وہ لوگ جو کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا، جو مال دیا، اس سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، ظاہری طور پر بھی چھپ کر بھی۔ یرجون تجارۃ لن تبور، جو لوگ یہ تین کام کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے ساتھ وہ تجارت کرتے ہیں لن تبور کے، جس کے اندر کوئی گھاٹا نہیں، اس کے اندر کوئی مندی نہیں، کوئی نقصان نہیں، اور اس میں فائدہ کیا ہے؟ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اللہ کے ساتھ تجارت کرو گے تو اللہ تمہیں تمہارے نیک اعمال کا بدلہ بھی دے گا، اور اس سے ایکسٹرا آپ کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم کے ساتھ عنایت فرمائے گا۔ اس لیے کہ انہ غفور شکور، اللہ تو ہمیشہ سے معاف کرنے والا ہے اور بہت ہی قدردان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس ماہ مبارک کو غنیمت سمجھو، اور اس ماہ مبارک کو آپ استعمال کریں اللہ رب العزت کے ساتھ بزنس کرنے میں، تجارت کرنے میں، کہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ قرآن مجید کو اٹھائیں، قرآن مجید کو سیکھیں، اس لیے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہوتا ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے۔ تو سیکھیں قرآن مجید کو، اس کی تلاوت سب سے پہلے سیکھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کی تفسیر کا مطالعہ کریں۔ اس طرح آپ اللہ رب العزت کے خاص لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کے خاص دوست ہوتے ہیں، اللہ کے خاص احباب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے خاص لوگ ہونا یہ کتنے شرف کی بات ہے میرے عزیز بھائیو۔ صحابہ کرام نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہے جو اللہ رب العزت کے خاص لوگ ہوتے ہیں؟
فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، یہ قرآن والے جو لوگ ہیں، یعنی قرآن مجید کو پڑھنے والے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، قرآن مجید کو سمجھنے والے، اس سے نصیحت حاصل کرنے والے اور قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ اہل القرآن، یہ قرآن والے اہل اللہ و خاصتہ، یہ اللہ رب العزت کے خاص لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہمارے گناہوں کے باوجود، ہماری کمی کوتاہی کے باوجود اللہ ہمیں اپنے خاص لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں اہل القرآن کے اندر شامل فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، سلف صالحین کا اگر طرز عمل دیکھیں اس ماہ مبارک کے اندر، تو سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ باقی سارے اعمال ترک کر کے، سارے امور کو ترک کر کے وہ اس قرآن مجید کے لیے فارغ ہو جاتے تھے۔ اور اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہر تین دن کے اندر آپ قرآن مجید کے ختم کریں، ہر 3 دن کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد ہر بندے کی اپنی اپنی ہمت کے مطابق ہے، کوئی 1 ہفتے کے اندر، کوئی 10 دن کے اندر، کوئی 15 دن کے اندر۔ المہم یہ ہے کہ کم از کم 1 دفعہ اس ماہ مبارک کے اندر پورا قرآن مجید پڑھنا چاہیے، اور صرف پڑھنا نہیں چاہیے، جس طرح کہ میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تدبر اور غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور سمجھ کر اس سے نصیحت حاصل کرنا ضروری ہے، اور سمجھ کر اس کے احکامات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ نے کن باتوں کا حکم دیا کہ جن پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اللہ نے کن باتوں سے ہمیں منع کیا ہے کہ جن سے ہمیں اجتناب اور پرہیز کرنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب بھی آپ کسی سورت کو شروع کریں، اس نیت سے شروع نہ کریں کہ میں نے اس کے اینڈ تک پہنچنا ہے، جتنی جلدی ہو سکے میں نے اس کے اینڈ تک پہنچنا ہے۔ جب بھی آپ کوئی پارہ شروع کریں، اس نیت سے شروع نہ کریں کہ آپ جلدی اس پارے کے آخر تک پہنچے، ہرگز نہیں، بلکہ آپ جب کوئی بھی سورت شروع کریں، کوئی بھی پارہ شروع کریں، اس نیت کے ساتھ شروع کریں کہ آپ اس سورت کے اندر، اس پارے کے اندر اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا، جن چیزوں سے منع کیا ہے، آپ ان سے اجتناب اور پرہیز کریں گے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم قرآن مجید کے مضامین کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے سب سے اہم جس بات کی تعلیم دی ہے اور جس بات کی تصحیح کی ہے وہ ہے عقیدہ۔ سب سے زیادہ اہتمام پورے قرآن مجید کے اندر وہ عقیدے کا اہتمام ہے، توحید کا اہتمام ہے، توحید کی تعلیم ہے۔ اللہ رب العزت اپنی توحید کی باتیں بیان کرتا ہے، اور اس کے بالمقابل جو توحید کے الٹ ہے شرک، اللہ تعالیٰ شرک کی تردید کرتا ہے، مختلف طریقوں سے، مختلف آیات، مختلف دلائل و براہین دے کر اللہ تعالیٰ شرک اور شرکیات کی تردید کرتا ہے۔ کیا ہم نے سمجھا ہے کبھی قرآن مجید کے اندر عقیدہ توحید کیا ہے، توحید ربوبیت کیا ہے، توحید الوہیت اور توحید عبادت کیا ہے، توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ اور پھر شرک اور شرک کی جو مختلف غلاظتیں اور اس کی گندگیاں جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں تاکہ ہم اپنے دامن کو ان گندگیوں سے بچائیں، ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ اگر امت مسلمہ نے ان چیزوں میں غور کیا ہوتا تو کیا آج یہ جو شرکیات ہو رہی ہیں دیدہ دلیری کے ساتھ، جسارت کے ساتھ ہو رہی، کیا یہ ایسے ہوتی؟ میرے عزیز بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ اسلام ہمیں یہ قرآن مجید جو ہے یہ ہمیں عبادات کے طریقے بھی سکھلاتا ہے۔ آپ نماز لے لیں، روزہ لے لیں، اور آپ زکوٰۃ لے لیں، حج بیت اللہ لے لیں، احکامات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح سے یہ قرآن مجید جو ہے یہ ہماری اخلاق کی تربیت بھی کرتا ہے۔ ایک مسلمان کا اخلاق اور کردار کیسا ہونا چاہیے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایک بندہ اگر قرآن مجید کو چھوڑ کر اپنی اخلاق کی تربیت کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا ہے اپنی اخلاق کی تربیت۔ اخلاق ہے ہی قرآن مجید کے اندر۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا تو انہوں نے کیا بیان دیا تھا؟ کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا۔ یعنی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو اخلاق بیان کیے ہیں وہی اخلاق بدرجہ اتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر موجود تھے۔ اخلاق کی تربیت کرنی ہے تو قرآن کو اٹھاؤ۔ اسی طرح پھر یہ قرآن مجید جو ہے یہ امت کے اجتماعی مسائل پر بھی توجہ دیتا ہے۔ امت کے اجتماعی مسائل، مثال کے طور پر یہ قرآن مجید جو ہے یہ حقوق العباد کو بیان کرتا ہے۔ والدین کے حقوق ہوں، اولاد کے حقوق ہوں، میاں بیوی کے حقوق ہوں، پڑوسیوں کے حقوق ہوں، یتامى مساکین کے حقوق ہوں، قرآن ایک ایک کے حقوق جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ امت مسلمہ بحیثیت اجتماعی
اجتماعی طور پر ان حقوق کو ادا کرے، ایک کامیاب امت، ایک امت بن کے سامنے آئے۔ اور یہ قرآن مجید لین دین کے معاملات کو بیان بھی کرتا ہے، قرآن مجید وراثت کے معاملات کو بھی، مسائل کو بیان کرتا ہے، قرآن مجید طلاق اور نکاح اور طلاق کے مسائل کو بھی بیان کرتا ہے، قرآن مجید جرائم اور جرائم کی سزاؤں کو بھی بیان کرتا ہے، اور قرآن مجید جہاد اور ہجرت کے مسائل کو بھی بیان کرتا ہے۔ اور تو اور قرآن مجید جو ہے وہ سیاست کے طریقے بھی بتلاتا ہے کہ آپ نے سیاست کس طرح سے کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک امت جو ہے وہ بغیر سیاست کے، بغیر حکمرانوں کے، بغیر حکومت کے ایک امت نہیں چل سکتی ہے۔ حکومت کیسی ہونی چاہیے، حکمران کیسے ہونے چاہیے، سیاسی امور کس طرح سے چلانے چاہیے، یہ ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ تو آئیں قرآن مجید کو اٹھائیں بھلے لوگوں، اس کو اپنا دستور حیات بنائیں، دستور حیات بنائیں، یعنی پوری زندگی آپ اس قرآن مجید کی روشنی میں بسر کریں۔ اس طرح سے آپ اس دنیا کے اندر جو فتنے ہیں ان فتنوں سے بھی اپنے دامن کو بچا سکتے ہیں، اور دنیا کے اندر گمراہی کے جو ذرائع اور اسباب ہیں ان ذرائع اور اسباب سے بھی اپنے دامن کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات اور اس کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، عزیز القدر بھائیو اور دوستو، حضرت ابو شریح الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا ابشروا ابشروا، تمہیں بشارت ہو، تمہیں بشارت ہو، الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوں؟ صحابہ اکرام نے کہا کیوں نہیں، ہم ان دونوں باتوں کی صدق کے دل سے گواہی دیتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذا القرآن سبب طرفه بید اللہ و طرفه بایدیکم، یہ قرآن مجید یہ ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، فتمسکوا به، لہذا اس قرآن مجید والی رسی کو تم مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ فإنکم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا، کہ جب تم اس قرآن مجید کی رسی کے اس سرے کو پکڑ لو گے جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو گے، تو پھر تم نہ تو کبھی گمراہ ہوگے اور نہ تم کبھی ہلاک اور برباد ہوگے۔ ہلاکت اور بربادی بھی، ہلاکت سے بھی بچ جاؤ گے اور گمراہی سے بھی بچ جاؤ گے، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے، ہلاک اور برباد نہیں ہوگے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ میرا پیغام ہے آج ان لوگوں کے لیے جو اس مسجد کے اندر موجود ہیں، اور یہ میرا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو مجھے لائیو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، اور یہ میرا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو میرا یہ خطبہ بعد میں سنیں گے اس کی ریکارڈنگ کو۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اسی لیے نازل کیا ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں اور اس کے اندر تدبر اور غور و فکر کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھ کر اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو احکامات ذکر کیے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے اجتناب اور پرہیز کریں۔ میرے بھائیوں، آج لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں جی کیا کریں جی،
کوئی ہمیں یہ کہتا ہے تو کوئی ہمیں یہ کہتا ہے، ہم اس کی بات کو مانیں یا اس کی بات کو مانیں، اور بھائی سب کی باتوں کو چھوڑ دو، آ جاؤ کلام اللہ کی طرف، آ جاؤ قرآن مجید کی طرف، کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دے دی ہے کہ اس کو اگر مضبوطی سے تھام لو گے، اس کو اگر اپنے گلے کا ہاتھ بنا لو گے، اور اس کو اگر پڑھو گے اور اس کو اگر چمٹ جاؤ گے، تو پھر تم نہ تو کبھی گمراہ ہوگے اور نہ ہی کبھی تم ہلاک اور برباد ہوگے۔ ہلاکت اور بربادی سے بچنا ہے، گمراہی سے بچنا ہے، تو اس قرآن مجید کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو قرآن مجید کی طرف واپس پلٹنے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔